الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم معلومات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور یہ معلومات جو ہے وہ سمندری راستے کے ذریعے سے یورپ پہنچنے والے تارکین وطن کے لیے ہے کہ جو اچھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس خبر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو جو ہے لازماً سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو تازہ ویڈیو کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ناظرین محترم، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یورپ جو ہے تارکین وطن جو ہے وہ آتے ہیں، تو اس کے لیے 3 راستوں کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زمینی راستہ ہے کہ پیدل سفر کر کے اور اس کے درمیان جو ہے دریا اور سمندروں کو عبور کر کے پہنچا جاتا ہے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے وہ سمندر کے ذریعے سے ہے، جس میں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 3 ممالک ہیں، جس میں اٹلی شامل ہے، اسپین شامل ہے، یونان شامل ہے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے تارکین وطن جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اور اپنی جان کو جو ہے وہ جوکھوں پر رکھ کر یہاں پر آتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ فضائی بھی ہے کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں کہ جس سے PC کر لیا جاتا ہے، یا غلط معلومات جو ہے وہ اس کے اندر، یا پیج جو ہے وہ تبدیل، لیکن اب یہ خیر ممکن نہیں رہا کیونکہ جب سے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس نے اس چیز کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو سمندری راستے سے آنے والے تارکین وطن ہیں، خاص طور پر ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اٹلی نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایسی کشتیوں کے اوپر جو ہے ریسکیو کرنے والی NGOs کے اوپر بین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں جو ہے یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 3 ملک ایسے ہیں کہ جس میں اسپین شامل ہے، یونان شامل ہے، اٹلی شامل ہے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگ سمندر کے راستے سے آتے ہیں، اور اس سمندر کے راستے سے آنے میں ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ خطروں پر ہوتی تھی، لیکن بہت بڑی تعداد میں جو ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2014 سے لے کر اب تک اٹلی میں جو ہے 6 لاکھ جو ہے تارکین وطن سمندری راستے سے پہنچے ہیں، اور ان میں سے 14,000 جو ہے وہ اپنی جانوں کو جو ہے ضائع کر چکے ہیں۔ اور اب کے بھی جو اعداد و شمار ہیں کہ اس سال جو اب تک جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 2,000 تارکین وطن جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے سے یورپ آئے ہیں، جن میں سے 350 ایسے ہیں کہ جو سمندر کی بے رحم جو ہے وہ لہروں کی نظر ہو چکے۔ تو لہٰذا یہ بہت پرخطر راستہ ہے، اور پھر ان تینوں ملکوں کا جو ہے معاشی طور پر دیوالیہ نکلا ہوا ہے۔ یونان جو ہے اس کی حالت بہت ہی بدتر ہے، اس کے بعد اسپین کی حالت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے معاشی طور پر، پھر اٹلی کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے بھی یہ پابندی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ چند ماہ پہلے جو ہے ایک کشتی جو ہے بارسلونا کے قریب ریسکیو کی گئی تھی، اوپن آرم جو ہے نام کی NGO تھی کہ جس نے اس کو ریسکیو کیا تھا، لیکن اس کشتی کو جو ہے لنگر انداز ہونے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ملی تھی۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اٹلی نے بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی کشتی ان کے ساحل پر آئے گی اور اس کو ریسکیو کرنے والی NGO جو ہے اس کو 1 یا 2 یورو نہیں بلکہ 10,000 یورو سے لے کر 50,000 یورو تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اور یہ جرمانہ کرنے کے علاوہ ان کا یہ بھی اعلان ہے کہ جو کشتیاں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا، یا جو جہاز ہوں گے بحری ان کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت جو ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں پہلے آپ کو عرض کر چکا کہ جو معاشی بحران ہے ان تینوں ممالک کے، اس نے جو ہے ان کی کمر توڑ دی، اور اوپر سے جب انلیگل امیگرنٹس ان ممالک میں آتے ہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ ان کی اکنامک اور اس کی معیشت کے اوپر بہت بڑا بوجھ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت یورپ کے اندر بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ پاپولسٹ جماعتیں ہیں کہ جو یہاں پر رہ کر اپنی سیاست کو زیادہ نمایاں کر رہی ہیں۔ اس میں قدامت پسند جماعتیں بھی ہیں، دائیں بازو کی جماعتیں ہیں کہ جو یہ امیگرنٹس کے عمل کو جو ہے وہ نہیں پسند کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے اندر بھی جب سے ٹرمپ کی حکومت آئی ہے تو وہاں پر تارکین وطن کے لیے جینا محال ہو گیا ہے، ان کے لیے وہاں پر رہنا محال ہو گیا ہے۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ نے بھی جو ہے میکسیکو کی جو بارڈر کے اوپر دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اسی طرح سے یورپ کے ممالک کے اندر بھی یہ جو لہر چلی ہوئی ہے پاپولسٹ لوگوں کی، پاپولسٹ سیاست کی۔ لہٰذا وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت بہت بڑی اکثریت میں تو نہیں، لیکن آہستہ آہستہ بہت تیزی سے وہ پھیل رہی ہیں، اور ان کا یہ پریشر ہے کہ جو ہے یہ تارکین وطن کی جو ہے یورپ آمد کو روکا جائے۔ تو لہٰذا میری ان تمام تارکین وطن سے گزارش ہے کہ جو کشتیوں کے ذریعے سے آتے ہیں خدا را وہ اپنی زندگیوں کو اب خطروں میں نہ ڈالیں، کیونکہ ریسکیو کرنے والی NGO ظاہر بات ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی غیر جو ہے وہ ملکی وسائل کے اوپر نہیں چل رہی ہوتی، بلکہ لوگوں کی جو ہے انفرادی سطح پر تعاون کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اور وہ ظاہر بات ہے
کہ اب اس عمل کے اندر جو ہے وہ معاونت کرنے پہ تیار نہیں ہوں گی۔ تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کے لیے سامنے عرض کیا ہے کہ اب یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سمندر کے راستے آتے ہیں، لہٰذا تمام دوستوں سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں ان سے یہی گزارش ہے کہ پلیز اب سمندر کے راستے سے نہ آئیں، بلکہ کسی طریقے سے بھی اللیگل نہ آئیں، کیونکہ اللیگل آنے والوں کے لیے یہاں پر جو مشکلات اور مصائب آتے ہیں اس کا تصور کرتے ہوئے بھی دانتوں پسینہ آتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیں، اپنے جو ہے جان کو محفوظ بنائیں۔ اگر آپ کی جان ہوگی تو جہان ہوگا، آپ اس سے بہتر طور پہ کما سکتے ہیں، لیکن اگر جان ہی نہ رہی تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی جو ہے وہ بحرانی صورتحال جو ہے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا انہی الفاظ پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن گزارش پھر دوبارہ آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو جو ہے BBC اپڈیٹ TV کو جو ہے لازماً سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، اس سے جو ہے وہ ہماری معاونت ہوگی، آپ جو ہے وہ ہمارے معاون بنیے اس کام میں، ہم جو ہے بہتر سے بہتر معلومات آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی موضوع کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔